کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کی فوج کس طرح لڑ رہی ہے؟ ہم نے کبھی بھی پہل نہیں کی، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرو۔ آج ہماری پاک فوج نے وہ کام کیا ہے جو اس کو پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں تو ہم شہید ہیں یا ہم غازی ہیں، تو اس لیے یہ جذبہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں جو مسلمان کے پاس ہے۔ میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام پاکستانی تاجر ان کے ساتھ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے بال بچے، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار کو ہر جگہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں۔ کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ بھارت کے اس تسلط کو غاصبانہ تسلط مانتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ جس دن کشمیر بھی آزاد ہوگا، پاکستان کے ساتھ ملے گا۔ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان میں اس وقت بھارتی جارحیت کے بعد لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ لاہور کے بزنس کمیونٹی، لاہور کے تاجر، سیاسی قیادت اور یہاں کے مذہبی حلقے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم موجود ہیں مال روڈ لاہور، اور چونکہ یہ ایک بہت تاریخی حیثیت کا حامل یہ ایک شاہراہ ہے جو پاکستان میں تاریخی سیاسی حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی وسیع تاریخ کی حامل یہ شاہراہ ہے، اور کاروباری حوالے سے بھی مال روڈ کا پاکستان بھر میں ایک کردار ہے۔ تو مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ، چیئرمین انجمن تاجران لاہور، سہیل محمود بٹ صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ نصف صدی کی وسیع ترین لاہور کے لیے، پاکستان کے لیے سیاسی، کاروباری، عوامی خدمات کا ایک وسیع ایک ریکارڈ رکھتے ہیں بٹ صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماضی کے حالات اور آج کا جو پاک بھارت تنازع ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ بٹ صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ اگر بات کریں تو نصف سینچری آپ نے 65 کی جنگ بھی دیکھی ہوگی، 71 کی بھی دیکھی، ابھی حالات کس سمت جا رہے ہیں اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کی فوج کس طرح لڑ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خود بڑا پارٹیسپیشن ہے اس ہماری صحافی ٹریڈ میں، اور ماشاءاللہ ہر جگہ آپ موجود ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، کہ یہ ملک جو ہے وہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل ہوا، اور اسی کلمے کو لے کر آگے ہمارے پاکستانی ہوں یا ہماری افواج ہو، یہ اسی کلمے کے اوپر جیتی ہے اور اسی کو لے کے آگے بڑھتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی پہل نہیں کی، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو اور برداشت کرو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کو نامناسب سمجھا ہے اور ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے، اور اسی لیے آج ہم بھی اسی دانے پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے بہت برداشت کیا۔ ہم نے اس مودی کو اور اس ہندوستان کو اس حد تک برداشت کیا کہ 2 جنگوں کے بعد جب اس نے آج پھر جنگ کا اعلان کیا ہے تو ہم بڑے برداشت اور بڑی شہادتیں دینے کے بعد تک خاموشی اختیار کی، اور یہ انتظار کیا کہ شاید اس کو عقل آ جائے، شاید ہندوستان ہوش کے ناخن لے، لیکن نہیں۔ آج ہماری پاک فوج نے وہ کام کیا ہے جو اس کو پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن برداشت کرتے کرتے آج جو حملہ ہماری فوج نے کیا ہے وہ اس نے ہندوستان کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم کلمہ کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی شہادت جو سمجھتے ہیں یا تو ہم شہید ہیں یا ہم غازی ہیں، تو اس لیے یہ جذبہ دنیا میں
کسی کے پاس نہیں جو مسلمان کے پاس ہے، اور اسپیشلی پاکستانی افواج اسی کلمے اور اسی موٹو پہ آگے چلتی ہے، تو اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں، اور ان کو آپ کے ذریعے یہ میسیج دے رہا ہوں کہ پاکستان میں تمام پاکستانی تاجر ان کے ساتھ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی قربانی کے لیے ہر وقت وہ تیار ہیں، چاہے وہ جسمانی تیاری ہے، چاہے وہ ایمانی ہے، چاہے وہ معاشی ہے یا مالی ہے۔ اپنے بال بچے، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار کو ہر جگہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری اور اپنی فوج، پاک فوج کے ساتھ ہر قدم پر کندھے سے کندھا ملا کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ بٹ صاحب، چونکہ آپ کشمیری النسل ہیں، کشمیر ہے جو وادی مقبوضہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، ابھی اگر ہم جدید دنیا کی بات کریں، کیمرے نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ بھارت کے اس تسلط کو غاصبانہ تسلط مانتے ہیں۔ بھارت کشمیر کے معاملے کو جو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کر کے اس خطے کو پائیدار امن کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس لیے کہ یہ ان کی گٹھی میں ہے کہ جو حقیقی باتیں نہ مانے، جھوٹ کا سہارا لے۔ جو ہماری کشمیری قوم ہے، پہلے دن سے جب ہندوستان پاکستان کا جو حصہ تھا اور پاکستان پھر آزاد ہوا 1947 میں، اس دن سے جو مقبوضہ کشمیر یہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ہے، اور آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک خطہ ہے جو کشمیریوں کا ہے، اور کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کشمیری پاکستان کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ظلم کے سہارے میں کتنی دیر اور جی لیں گے؟ ظلم کے سہارے کتنی دیر اور کشمیر پر اپنا تسلط قائم کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ جس دن کشمیر بھی آزاد ہوگا، پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ ہندوستان جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ اتنے صوبے ہونے کے علاوہ کہیں بھی ان کے امن امان نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ کٹ پتلی ہیں، یہ ان کا جو بلیف ہے، ان کا جو مذہب ہے، وہ کہیں بھی ان کو کوئی صحیح راستہ دکھاتا نہیں ہے، بلکہ یہی جھوٹ اور جو ایک جعلی قسم کا مینڈیٹ لے کر یہ یہاں پر بیٹھے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان اور آزاد کشمیر ایک ہیں، مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آزاد ہو کر رہے گا، یہ پاکستان کے ساتھ مل کے رہے گا۔ اب صرف دیر اس بات کی ہے کہ ہماری افواج کب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر بھی لینا ہے اور پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ان کافروں کو ان کے جو آخر تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ بٹ صاحب، آپ چونکہ مال روڈ پر موجود ہیں، یہ ایک صوبائی دارالحکومت کی اہم ترین شاہراہ ہے، آپ سارا دن یہاں پہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، یہ جنگ اگر تو رک جاتی ہے یہ اچھی بات ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو آپ کی تحقیق اور آبزرویشن کے مطابق لوگوں کے جذبات، جوش کس طرح کا ہوگا اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی کہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کے نام پہ حاصل کیا ہوا ہے، اور ہمارے جذبات وہی ہیں جو ایک مسلمان کے جذبات ہیں، اور وہ جذبات یہ ہیں کہ ہم ہر حال میں جنگ ہو یا نہ ہو، سیز فائر ہو یا نہ ہو، ہم تاجر تمام پاکستان کے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے کوئی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہاں پر یہ کاروبار جو ہے وہ چھوڑ کے یہی دیکھتے ہیں کہ جو جذبات پاکستانی قوم کے ہیں، وہ ایسی میں نے جذبات کسی قوم میں نہیں دیکھے۔ میں نے یہ اس ملک کے جو بھی ہمارے
ایک فیلنگ ہے جس کو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے ملک کے لیے جب ہم آپس میں سیاسی اختلاف بے شک رکھتے ہیں چادر ہے یا سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے کہ ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم سب یکجا ہو کر یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، یہ ہماری موٹو ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اکٹھے ہیں، یکجا ہیں، اور اس تیاری میں ہیں کہ ہمیں پاک فوج پکارے اور ہم اپنی فوج کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پاک فوج ہمیں پکارے اور ہم اپنی جانیں اس وطن پر نچھاور کر دیں۔ یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ گفتگو کرنے والے بھی ایک کشمیری ہیں، مگر پاکستان ان کے دل میں بستا ہے، پاکستان ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، اور پاکستان کا جھنڈا جس جرت کے ساتھ سہیل محمود بٹ صاحب نے ہر تحریک میں، خواہ وہ سیاسی تحریک ہو، خواہ وہ قومی تحریک ہو، خواہ وہ کبھی بھی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کبھی بھی کشیدہ صورتحال ہو، سہیل محمود بٹ صاحب نکلے ہیں اور ان کے ساتھ پورا مال روڈ نکلا ہے، اور صدا ایک ہی لگائی ہے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج بھی سہیل محمود بٹ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔